السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 127 سے 141 تک کی آیات کا مطالعہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ، اور وہ فتویٰ مانگتے ہیں آپ سے، فِي النِّسَاءِ، عورتوں کے بارے میں۔ قُلِ اللّٰہ، کہہ دیجئے اللہ تعالی، یفتیکم، فتویٰ دیتے ہیں تمہیں، فیہن، ان کے معاملے میں، وما یتلی، اور جو پڑھا جاتا ہے، علیکم، تم پر، فی الکتابی، کتاب میں، فی یتامی النساء، یتیم لڑکیوں کے بارے میں، اللاتی، وہ جو، لا تؤتونہن، نہیں تم دیتے انہیں، ما کتبہ، جو لکھا گیا ہے، لہن، ان کے لیے، وترغبون، اور تم رغبت رکھتے ہو، ان تنکحوہن، یہ کہ تم نکاح کر لو ان سے، والمستضعفین، اور کمزوروں کے بارے میں، من الولدان، بچوں میں سے، وان تقوموا، اور یہ کہ تم قائم رہو، لیلیتامی، یتیموں کے لیے، بالقسط، انصاف کے ساتھ، وما تفعلوا، اور جو بھی تم کرو گے، من خیر، نیکی میں سے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالی، کان ہے، بھی، اسے، علیما، خوب جاننے والے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان یتیم لڑکیوں کا ذکر کیا ہے جن کو تم پسند نہیں کرتے ہو تو ان سے مال کی خاطر نکاح نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دیا کہ وہ عورتیں جن کا تم حق نہیں دیتے، یعنی حق مہر، اور نہ رغبت رکھتے ہو مگر مال کی خاطر نکاح کرنا چاہتے ہو، دوسری صورت، یعنی بعض دفعہ لڑکی بدصورت ہوتی ہے تو ورثاء نہ خود اس سے نکاح کرتے ہیں نہ کسی دوسری جگہ اس کا نکاح کرواتے ہیں تاکہ کوئی اور شخص اس کی جائیداد میں شریک نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی صورت کی طرح ظلم کی اس دوسری صورت سے بھی منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے بارے میں فتویٰ دیا ہے کہ ان کے ساتھ مالی معاملات میں انصاف کے ساتھ کام لو۔ دور جاہلیت کا دستور یہ تھا کہ نہ وہ مرنے والے کی بیوی کو وراثت میں حصہ دیتے تھے اور نہ یتیم لڑکیوں کو، بلکہ وراثت کے حقدار وہ لڑکے سمجھے جاتے تھے جو لڑائی کرنے اور انتقام لینے کے قابل ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت میراث کی روح سے بیواؤں، یتیم لڑکیوں کے علاوہ چھوٹے بچوں کو بھی وراثت میں حقدار بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، میں دو کمزوروں کے بارے میں تجھ سے ڈرتا ہوں، ایک یتیم اور دوسری عورت۔ امرأۃن، اور اگر کوئی عورت، خافت، ڈرے، من بعلہا، اپنے شوہر سے، نشوزاً، زیادتی کرنے سے، او اعراضاً، یا بے رخی سے، فلا جناح، پس نہیں ہے کوئی گناہ، علیہما، ان دونوں پر، ان یصلحا، یہ کہ وہ دونوں صلح کر لے، بینہما، آپس میں، صلحاً، صلح کرنا، والصلح، اور صلح، خیر، بہتر ہے، وأحضرت، اور رکھ دی گئی ہے، الانفس الشح، نفسوں میں بخیلی، وَأَن تُحْسِنُوا، اور یہ کہ تم احسان کرو، وَتَتَّقُوا، اور تم تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالی، کان ہے، بما، اس کے ساتھ، جو تعملون، تم عمل کرتے ہو، خبیراً، خوب دیکھنے والے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس آیت کا مطلب یہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک شخص کے پاس عورت ہو جس سے وہ کوئی میل جول نہ رکھتا ہو اور اسے چھوڑنا چاہے، اور عورت کہے کہ اچھا، میں تجھے اپنی باری یا نان و نفقہ معاف کر دیتی ہوں، مجھے طلاق نہ دے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا کو اندیشہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں طلاق نہ دے دیں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے طلاق نہ دیجیے، اپنے پاس ہی رکھیے، اور میں اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، اور اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ میاں بیوی جس شرط پر بھی صلح کر لیں جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاندانی معاملات کو قائم رکھنے کے لیے طریقہ بتایا کہ دونوں آپس میں حقوق میں کمی بیشی کر کے صلح کر لیں۔ اگر کوئی بیوی اپنی مرضی سے شوہر پر اپنا کوئی حق چھوڑ دے اور صلح کر لے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، یعنی شح کا معنی ہے بخیل، جس کے ساتھ حرص بھی ہو۔ انسان کا بخل اور لالچ تو فطری امر ہے۔ مرد کا شح کیا ہے؟
کہ عورت سے فائدہ اٹھائے مگر اس کے پورے حقوق ادا نہ کرے، اور عورت کا شوق کیا ہے کہ مہر اور نان و نفقہ تو پورا وصول کرے مگر حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات گزارنے میں اپنی تمام بیویوں کو برابر کے درجے پر رکھا کرتے تھے۔ عموماً ہر روز سب بیویوں کے ہاں آتے، بیٹھتے، بولتے، چالتے مگر ہاتھ نہ بڑھاتے۔ پھر آخر میں جس بیوی صاحبہ کی باری ہوتی تھی ان کے ہاں جاتے اور رات وہیں گزارتے تھے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا اور ہرگز نہیں تم طاقت رکھ سکتے، ان تعدلوا یہ کہ تم عدل کرو، بین النساء بیویوں کے درمیان، ولو اور اگرچہ حرصتم تم حرص کرو، فلا تمیلوا پس نہ تم مائل ہو جاؤ، کل المیل مکمل مائل ہو جانا، فتذروہا کہ تم چھوڑ دو اسے، کالمعلقہ لٹکی ہوئی، وَإِن تُصْلِحُوا اور اگر تم صلح کرو، وَتَتَّقُوا اور تم تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے، غفوراً بخشنے والے، رحیماً نہایت رحم کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ بیویوں کے معاملات میں انصاف سے کام لیں۔ اگر جو باتیں انسان کے بس میں نہیں ہیں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ہی فرما دیا کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، یعنی دلی جذبات میں انسان بے بس ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ اپنی ازواج میں برابری کا پورا انتظام کرتے تھے اور دعا کرتے تھے کہ جو چیز میرے اختیار میں نہیں ہے اس میں میری پکڑ نہ کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی سے فرمایا عائشہ کے بارے میں کسی بھول میں نہ رہنا کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند تھیں۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا اور اگر وہ دونوں الگ ہو جائیں، یغنی اللہ غنی کر دیں گے اللہ تعالیٰ کلن ہر ایک کو من سعتہ اپنی وسعت سے، وکان اللہ اور ہیں اللہ تعالیٰ واسعاً وسعت والے، حکیماً بہت حکمت والے۔ پہلی صورت جو پچھلی آیات میں بیان ہوئی ہے کہ اگر خاوند بیوی کو ناپسند کرے اور اسے چھوڑنا چاہے۔ دوسری صورت ایک سے زیادہ بیویوں کی صورت میں مرد کسی ایک کی طرف جھک جائے، یکساں سلوک نہ کرے۔ تیسری صورت کوشش کے باوجود نباہ کی صورت نہ بنے تو پھر طلاق کے ذریعے علیحدگی کو اختیار کر لے۔ ممکن ہے کہ علیحدگی کے بعد مرد کو مطلوبہ صفات والی بیوی اور عورت کو مطلوبہ صفات والا مرد مل جائے۔ اسلام نے طلاق کو اگرچہ سخت ناپسند کیا ہے لیکن مجبوری کی حالت میں جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلاق تو حلال ہے لیکن ایسا حلال ہے جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ وَلِلَّهِ اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، مَا فِی السَّمَاوَاتِ جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِی الْأَرْضِ اور جو کچھ زمین میں ہے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، وَصَّیْنَا ہم نے تاکید کی ہے، الَّذِینَ ان لوگوں کو جو اوتوا الکتاب دیے گئے کتاب، من قبلکم تم سے پہلے، وَإِيَّاکُمْ اور تمہیں بھی، ان اتقوا اللہ یہ کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وَإِن تَکْفُرُوا اور اگر تم کفر کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ پس بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، مَا فِی السَّمَاوَاتِ جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِی الْأَرْضِ اور جو کچھ زمین میں ہے، کان اللہ اور ہیں اللہ تعالیٰ غنیًّا بے نیاز، حمیداً بہت تعریف والے۔ وَلِلَّهِ اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، مَا فِی السَّمَاوَاتِ جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِی الْأَرْضِ اور جو کچھ زمین میں ہے، وَکَفَىٰ اور کافی ہے، بِاللَّهِ اللہ تعالیٰ وکیلاً کارساز۔ آیت نمبر 131 اور 132 میں وَلِلَّهِ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ کے الفاظ 3 بار آئے ہیں۔ شاہ عبد القادر لکھتے ہیں کہ 3 بار فرمایا کہ اللہ کا ہے جو کچھ آسمان اور جو کچھ زمین میں ہے۔ پہلی بار کھلا رزق دینے کے بیان میں فرمایا ہے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ دوسری بار بے پرواہی کے بیان میں فرمایا ہے کہ اگر تم کفر کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی بے پرواہ ہے کیونکہ سبھی کچھ اس کا ہے۔ اور تیسری بار اللہ تعالیٰ کے کارساز ہونے کا بیان ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو وہی کافی اور کارساز ہے۔
یشاء اگر وہ چاہے یذہبکم وہ لے جائے تمہیں ایھا الناس اے لوگو ویاتی اور وہ لے آئے بآخرین دوسروں کو وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی علی ذالک اس کے اوپر قدیرن بہت قدرت رکھنے والے۔ اگر چاہے صرف اللہ تعالیٰ کو ہی یہ حق ہے کہ وہ تمہیں لے جائے اور دوسروں کو لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حاکمیت کا خوف دلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے دین کو سربلند کرنا ہے، لہٰذا جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے اس مشن کو جاری رکھنے کے لیے قابل ہوں گے وہ انہی کو لے کر آئیں گے۔ جو کوئی کان ہے یرید چاہتا ثواب الدنیا دنیا کا ثواب، فعند اللہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ثواب الدنیا دنیا کا ثواب بھی ہے، والآخرہ اور آخرت کا بھی۔ وکان اللہ اور ہیں اللہ تعالیٰ سمیعاً بہت سننے والے، بصیراً بہت دیکھنے والے۔ جس شخص کا مطلوب اور مقصود صرف دنیا ہی ہے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے۔ یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونو تم ہو جاؤ قوامین قائم ہونے والے بالقسط انصاف پر، شہداء گواہی دینے کے لیے، للہ اللہ کے لیے، ولو اور اگرچہ علی انفسکم تمہارے اپنے خلاف ہی ہو، ابل والدین یا والدین کے، والاقربین اور قرابت داروں کے، یکن اگر وہ ہوں گے غنیًا غنی، او فقیراً یا فقیر، فاللہ پس اللہ تعالی اولا زیادہ خیر خواہ ہے، بہما ان دونوں کا، فلا تتبعوا پس نہ تم پیروی کرو الہوی خواہشات کی، ان تعدلوا یہ کہ تم عدل کرو، وان تلووا اور اگر تم موڑ دو گے زبان، او تعرضوا یا تم اعراض کرو گے، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالی کان ہے بما اس کو جو تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیراً خوب خبر رکھنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو جھنجھوڑا ہے کہ انصاف پر مبنی زندگی گزارو، ظلم مٹانے کی کوشش کرو، عدل کے لیے سہارا بن جاؤ، حق کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کرو، حقوق میں سب برابر ہیں، خواہ وہ رشتہ دار ہوں، امیر ہو، فقیر ہو، غنی ہو، گواہی صرف اللہ کے لیے ہو، کسی کے مفاد کے لیے نہ ہو، کسی مصلحت کے تحت نہ ہو، کسی کا لحاظ نہ رکھا جائے، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ تمہارے والدین یہ رشتہ دار بھی ضد میں آتے ہوں تب بھی حق بات کی گواہی دو، اگر امیر ہو یا فقیر، کسی تعلق کی وجہ سے یا ترس کھانے کی وجہ سے بھی گواہی نہیں دینی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کا زیادہ خیر خواہ ہے، اور خواہشات نفس کی بنیاد پر عدل و انصاف اور حق کا راستہ نہیں چھوڑنا ہے۔ اگر بات بدلنے کا ارادہ کیا تو یقیناً جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنو ایمان لے آؤ، باللہ اللہ تعالیٰ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، والکتاب اور اس کتاب پر، الذی نزل جو اس نے نازل کی، علی رسولہ اپنے رسول پر، والکتاب اور وہ کتاب، الذی جو انزل اس نے نازل کی، من قبل اس سے پہلے، ومن اور جو کوئی یکفر کفر کرے گا، باللہ اللہ تعالیٰ کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، وکتبہ اور اس کی کتابوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کا، فقط پس تحقیق ضل وہ بھٹک گیا، ضلالا بعیدا دور کی گمراہی میں بھٹکنا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اے ایمان والو خالص اور سچے مؤمن بن جاؤ۔ اس آیت میں آمنو دو معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ آمنو سے مراد وہ لوگ ہیں جو مؤمنوں کی جماعت میں شامل ہو چکے ہیں، اور دوسرے آمنو سے مراد کہ پختہ عزم اور سنجیدگی کے ساتھ ایمان لے آؤ۔ تمام نازل شدہ کتابوں پر ایمان سے مراد وہ کتاب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، یعنی قرآن کریم، تورات، انجیل اور تمام آسمانی صحیفے، زبور، سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایمان بالغیب کے 5 اجزاء کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان لانا۔
ان الذین بے شک وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے ثم پھر کافرو انہوں نے کفر کیا ثم آمنو پھر وہ ایمان لائے ثم کافرو پھر انہوں نے کفر کیا ثم زادو پھر وہ بھر گئے کفرن کفر میں لم یکن اللہ نہیں ہے اللہ تعالی لیغفر لہم کہ وہ بخش دے انہیں ولا لیہدیہم اور نہ یہ کہ ہدایت دے انہیں سبیلاً ان سے مراد منافقین اور مرتدین کا گروہ ہے جو ہر وقت تذبذب میں رہتا ہے اور اپنے خواہشات نفس کے پیروکار ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ ہوا کا رخ دیکھتے ہیں، حالات کا جائزہ لیتے ہیں، جتنی دفعہ ہوا کا رخ بدلے ان کا ایمان اور کفر اتنی ہی دفعہ بدلتا ہے۔ ایسا ایمان کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا ہے۔ بشر المنافقین خوشخبری دے دیجئے منافقوں کو بِأَنَّ لَهُمْ بے شک ان کے لیے عذابًا علیما دردناک عذاب ہے۔ بشارت خوشی کی خبر کو کہتے ہیں، یہاں بطور طنز کہا گیا ہے کہ منافقوں کو عذاب علیم کی خوشخبری دے دو۔ الذین یتخذون وہ لوگ جو بنا لیتے ہیں الکافرین کافروں کو اولیاء دوست من دون المؤمنین مؤمنوں کے علاوہ ایبتغون کیا تم چاہتے ہو عندہم ان کے پاس العزت عزت ہے فإن العزت تو بے شک عزت للہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جمیعاً سب کی سب۔ اس آیت میں بتایا ہے کہ مسلمانوں کی بجائے کافروں کو اس لیے دوست بناتے ہیں کہ اس سے انہیں عزت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عزت کافروں کی دوستی میں نہیں ہے بلکہ وہ تو سب کی سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وقت اور تحقیق نزلہ اس نے نازل کیا علیکم تم پر فی الکتابی کتاب میں ان یہ کہ اذا سمعتم جب تم سنو آیات اللہ تعالیٰ کی آیات کو یکفرو کفر کیا جاتا ہے بہا ان کا ویستہزأ اور مذاق اڑایا جاتا ہے بہا ان کا فلا تقعدوا پس نہ تم بیٹھو معہم ان کے ساتھ حتیٰ یہاں تک کہ یخوضوا وہ مشغول ہو جائیں فی حدیث کسی بات میں غیرہ اس کے علاوہ انکم بے شک تم اذن تب مثلہم ان جیسے ہوگے ان اللہ بے شک اللہ تعالی جمع کرنے والا ہے المنافقین منافقوں کو والکافرین اور کافروں کو فی جہنم جہنم میں جمیعاً سب کے سب کو۔ اس سے پہلے سورۃ انعام کی 68 آیت میں یہ حکم نازل ہو چکا تھا تو ان لوگوں کو دیکھے جو ہماری آیات کے بارے میں فضول بحث کرتے ہیں تو ان سے کنارہ کرو یہاں تک کہ وہ ان کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو۔ حدیث میں ایسی مجلس میں بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے حکم کی صریح نافرمانی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص برائی کا کام دیکھے تو اسے چاہیے کہ بزور بازو اسے مٹا دے، اور اگر ایسا نہیں کر سکتا تو زبان ہی سے منع کر دے، اور اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو کم از کم دل میں اسے برا جانے، اور یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ الذین وہ لوگ جو یتربصون انتظار کر رہے ہیں بکم تمہارے بارے میں فَإِن پس اگر کانا ہو لکم تمہارے لیے فتح کوئی فتح من اللہ تعالیٰ کی طرف سے قالوا وہ کہتے ہیں الم نکن کیا نہیں تھے ہم معکم تمہارے ساتھ وَإِن اور اگر کانا ہو للکافرین کافروں کے لیے نصیب کوئی حصہ قالوا وہ کہتے ہیں الم کیا نہیں نستحوذ ہم غالب آنے والے تھے علیکم تم پر وَنَمْنَعْكُمْ اور ہم بچا رہے تھے تمہیں من المؤمنین مؤمنوں سے۔ اللہ پس اللہ تعالیٰ یحکم فیصلہ کریں گے بینکم تمہارے درمیان یوم القیامتی قیامت کے دن ولن اور ہرگز نہیں یجعل اللہ بنائیں گے اللہ تعالیٰ للکافرین کافروں کے لیے علی المؤمنین مؤمنوں پر سبیلاً کوئی راستہ۔
منافق کہتے ہیں کہ ہم تم پر غالب آنے والے تھے لیکن تمہیں اپنا ساتھی سمجھ کر چھوڑ دیا، اور مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے بچا لیا۔ مطلب کہ تمہیں فتح ہماری دوگلی سیاسی پالیسی کی وجہ سے ہوئی ہے جو ہم نے مسلمانوں میں ظاہری طور پر شامل ہو کر اپنائے رکھی ہے کہ تم غالب آ گئے، یہ منافق کافروں سے کہتے ہیں۔ ایمان والوں اور کافروں کے درمیان قیامت کے دن کیا فیصلہ ہوگا؟ یعنی دنیا میں تم نے دھوکہ اور فریب دے کر وقتی طور پر کامیابی حاصل کر لی، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان باطنی جذبات کی روشنی میں بتائیں گے جنہیں تم سینوں میں چھپائے ہوئے تھے۔ اس آیت میں بتایا ہے کہ مسلمانوں پر کافروں کا غلبہ نہیں ہوگا۔ اس کے مختلف مفہوم ہیں۔ اہل اسلام کا یہ غلبہ قیامت والے دن ہوگا۔ حجت اور دلائل کے اعتبار سے کافر مسلمانوں پر غالب نہیں آ سکتے۔ کافروں کا ایسا غلبہ نہیں ہوگا کہ مسلمانوں کی دولت اور شوکت کو بالکل ہی ختم کر دیں اور دنیا کے نقشے سے ہی محو ہو جائیں۔ مسلمان جب تک اپنے دین پر ہیں، کافر ان پر غالب نہیں آ سکیں گے۔ ابن العربی فرماتے ہیں، مصیبت تم پر واقع ہوتی ہے تو تمہارے اپنے فیصلوں کی وجہ سے ہے۔ گویا مسلمانوں کی مغلوبیت ان کی اپنی کوتاہیوں کا نتیجہ ہے۔ یہ تھیں آج کی آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا۔